الرحمن الرحیم نواز سے نیوز ٹی وی ناظرین میں مخاطب ناظرین، آج کا موضوع یہ ہے: ایک آدمی کے 4 بیٹے، 3 لائق، 1 نالائق۔ جو ایک نالائق تھا وہ لائق کیسے بن گیا؟ جو 3 لائق تھے وہ نالائق کیسے بن گئے؟ یعنی کہ جو 3 کام کے تھے وہ نکمے کیسے بن گئے؟ جو ایک نکما تھا وہ کام کا کیسے ہو گیا؟ اس موضوع بات کرنی ہے، میسج کنوے کرنا ہے۔ یعنی بات یہ ہے، ایک آدمی تھا، وہ کھاتا پیتا گھر میں کھاتے پیتے گھر میں تھا، اور خود بھی اس کی اپنی جزات تھی، وراثت تھی، تو وہ اس کے 4 اس کے بیٹے تھے۔ اس کے دل میں یہ تھا کہ میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں نکھاؤں اور اچھا نام پیدا ہوئے، اور یعنی کہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اپنے بچوں کو، یعنی کہ رشتہ داروں کے جو بچے تھے ان سے سب سے اچھے میرے بچے ہوں اور آگے بڑھیں۔ وہ ایسے کرتے کرتے بچپن سے اپنے بچوں کو اسکول ڈالتا، اچھے سے اسکول میں ڈالا اس کو۔ جو ایک بیٹا تھا وہ اس کو پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں تھا، وہ بڑی مشکل سے میٹر کیا۔ جو 3 بیٹے تھے وہ فرسٹ ڈویژن لیتے تھے اسکول کے اندر سے۔ تو ایسے کرتے کرتے دن گزرتے رہے۔ جب بھی اس کے کوئی رشتہ دار اس کے پاس آتا ملنے کے لیے، کوئی رشتہ دار اس کے پاس آتے، وہ کہتے سناؤ بچوں کیا حال، ٹھیک ہے بچے؟ وہ کہہ رہا ہے یار کیا سنائیں، 3 لائق 1 نالائق۔ جب اس کا کوئی یار دوست حلقہ باب میں اس کو ملنے کے لیے کوئی آتا، وہ کہتا سنا بچوں کیا حال ہے؟ وہ کہہ رہا ہے یار 3 لائق 1 نالائق۔ جب کوئی باہر جاتا یہی کہتا 3 لائق 1 نالائق۔ کرتے کراتے بچے جو اس کے پڑھنا جو اس نے میٹر بڑی مشکل سے بچے نے کیا تھا، وہ باپ کے ساتھ کوئی کاروبار میں لگ گیا یہ وہ۔ تو جو 3 لائق تھے نا، وہ کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی وکیل بن گیا، ملک سے باہر چلے گئے، باہر انہوں نے شادیاں کی، تو وہ ادھر بیزی ہو گئے۔ جو 1 نالائق تھا وہ پاکستان میں رہ گیا۔ جو پاکستان میں رہ گیا، جو اس بندے کا جس کے 4 بیٹے تھے، اس بندے کا ایک دوست تھا، وہ کافی سالوں سے باہر گیا ہوا تھا، تو کافی سالوں سے بعد اس سے ملنے کے لیے آیا تو اس سے ملا گلا، اس بندے نے اس کو چائے شاہ پلائی، جس کے 4 بیٹے تھے اس نے چائے شاہی پلائی، اس کو کھانا بھی کھلایا۔ تو تھوڑی دیر بعد نا وہ بندہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ پڑا، انہوں نے کہا یار کیا بڑا اداس ہے تو ایسے یہ بات جب کر ہی رہا تھا نا، کرنے کے دوران ایک بندہ آتا ہے، لڑکا آتا ہے، اس کے سامنے سے برتن اٹھا کے لے جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یار میرا بیٹا ہے یہ لائق ہے کہ نالائق؟ یہ لائق والا بیٹا ہے کہ نالائق والا بیٹا ہے؟ حالانکہ اس کے ملازم بھی ہوتے ہیں، مگر باپ کے سامنے برتن جو برتن تھے، جو کھانا وانا کھا لیا تھا، برتن اٹھانے کے لیے خود آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کو دوائی بھی دینے کے لیے وہ آیا۔ اس نے کہا یار یہ نالائق کے لائق؟ انہوں نے کہا یار لائق، جو نالائق تھا نا یہ نالائق، مگر یہ لائق تھا، یہ نکما ہے کام کا۔ انہوں نے کہا یہ سمجھ نہیں بات کی آئی۔ اس نے کہا سمجھ یہ بات تجھے نہیں اس لیے آئی، یہ میرا وہی بیٹا ہے، جب تو آتا تھا نا میں جو ملنے کے لیے، تو میں تجھے کہتا تھا کہ یار یہ نالائق 3 لائق، کہتا وہ یہ نالائق ہے، یہ وہ نالائق ہے، مگر میرے لیے لائق ہے، یہ کام کا ہے۔ اس نے کیسے؟ اس نے کہا یار وہ تو 3 بیٹے تھے، کوئی ڈاکٹر بن گیا فلانے ملک میں ہے، کوئی انجینئر بن گیا وہ فلانے ملک میں ہے، جس نے لا کیا وہ فلانے ملک میں، اس نے وہاں پہ وہ رہ رہا ہے، بچے بھی شادی بھی کر رہے، بچے ادھر 2-3 سال بعد مجھے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ جب ملنے کے لیے آتے ہیں بات یہی کرتے ہیں، باجی حصے کا کیا کرنا ہے یہ بعد میں، یعنی کہ آپ کی زندگی کی بات کیا ہوگا؟ یہ ایسی باتیں ہی کرتے ہیں کہ میرے دل زاری والی باتیں ہی کرتے ہیں۔ تو جو نالائق ہے، جس کو نالائق میں کہتا تھا، جو یہ لب لائق ہے میرے لیے، کہتا ہے یہ صبح اٹھتا ہے میرے لیے پھل لے کے آتا ہے تازہ، پھر دوپہر کو سبزیاں تازی لا کے، حالانکہ ملازم بھی ہے، یہ خود میرے لیے چیزیں لینے کی یاد آتا ہے۔ بیوی اس کی فوت ہو جاتی ہے، اس بندے کی جس کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، اس کی بیوی فوت ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے میرے لیے پھل بھی یہ لے کے آتا ہے، خود تازے فریش ڈھونڈ کے لے کے آتا ہے میرے لیے، سبزیاں بھی تازی لے کے آتا ہے، مجھے پکوا کے مجھے کھانا خود اپنے سامنے بٹھا کے کھلاتا ہے۔ تو کہتا ہے یار مجھے دوائیاں بھی یہ دیتا ہے، مجھے نلواتا بھی یہ ہے، دلواتا بھی، کپڑے بھی یہی بدلواتا ہے۔ تو اب یہ دیکھ یہ نالائق ہے کہ لائق ہے؟ کہنا میرے لیے تو یہ لا کے ان کے ڈاکٹر انجینئر یہ وہ میرے لیے کس کام کے ہوئے؟ کہتا یہ بھی لائق ہو جاتا، ان کے جیسا لائق ہی ہوتا تو میں کہتا تنہائی کی زندگی میں اب جی رہا ہوں، میں جینا ہی نہیں تھا اب تک۔ تو یہ اس کی دیکھ بھال میں ابھی تک میں چل پھر رہا ہوں اور میرے دل کو ٹھنڈک پہنچتی۔ ناظرین بات یہ ہوتی ہے، اولاد کو مین چیز سکھاؤ تربیت میں کیا ہوتی ہے، اس کو اپنے آپ، اگر اولاد کو آپ نے
میں بتاؤں ایسے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے نکال لیتے ہیں. جوان لڑکیاں ان کے ہاتھ سے نکل گئی پڑھائی کے چکروں میں. میں نہیں کہتا پڑھانا نہیں چاہیے، پڑھانا چاہیے، مگر جہاں بھی اپنی اولاد کی زندگی کا کمپرومائز ہو رہا ہے پھر ایسی پڑھائی سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. اصل میں تعلیم ہے کیا؟ تعلیم ذہنی شعور کا نام ہے. ذہنی شعور آنا. علم کا کیا معنی ہے؟ جان لینا. علم آپ 1000 سال بھی علم پڑھتے رہے، علم کا معنی کیا ہے؟ جاننا. کیا کہتے ہیں یار میرے علم میں بات آئی تھی، کیا کہ یار مجھے یہ بات میرے سامنے، یعنی کہ یہ بات میرے علم میں، میں اس بات کو جان گیا تھا، میرے علم میں یہ بات آئی تھی، یہی علم ہے اور کوئی علم نہیں ہے. آپ فرینچ میں پڑھ لیں، انگلش میں پڑھ لیں، عرب میں پڑھ لیں، فارسی میں پڑھ لیں، یا آپ چائنیز میں پڑھ لیں، یا آپ اٹالین میں پڑھ لیں، آپ رشین میں پڑھ لیں، آپ اس میں کیا نام ہے کوئی بھی زبان کے اندر پڑھ لیں، اس کا معنی کیا؟ جان لینا، جاننا. یہی ہے. کچھ لوگ بہت بہت پروفیسر ہو جاتے ہیں، بہت انہوں کے پاس ڈگری ان کے پاس ہوتی، مگر وہ حقیقت کو نہیں جان پاتے، بس وہ ڈگری انہوں نے رکھی ہوتی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ جان لیتے ہیں، چاہے گاؤں کے اندر بیٹھے ہوں، چاہے وہ دنیا سے کٹ کے بیٹھے ہوں، مگر کافی چیزوں کو حقیقت کو جان لیتے ہیں. جیسے کہتے ہیں یار بارش پڑنے والی ہے، علم میں آئی. میری بات پہلے ایسے میں دیکھا تھا، بارش پڑی تھی، یہ علم میں آ گئی بارش، ایسے موسم میں بارش پڑتی ہے. جان لینا، علم کا میں نہیں کہ جان لینا. اب اس آدمی موضوع پہ آتا ہوں. اس آدمی کا جو بیٹا تھا وہ بندہ وہ یہ جان گیا تھا کہ ماں باپ کی میں خدمت کر رہا ہوں، باپ نے میری خاطر میں اتنا کچھ کیا، اب میں ہمارے باپ نے ہماری خاطر اتنا کچھ کر دیا، وہ ہمارے باپ نے اتنا مجھے پیار کیا. حالانکہ اس کو لوگ دوستوں یاروں کے سامنے ڈیٹ کرتا تھا، یہ نکما 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 ہی کہتا تھا، مگر وہ اپنے باپ کا پلو نے اس کے باپ نے اس کو ساتھ دیا. اس کے باپ نے اس کا ساتھ دیا کیونکہ اس کے باپ نے اس کو بچپن میں چھوڑ کے نہیں گیا، اس کا باپ نے اس کو دھکا نہیں مارا، اس کے باپ نے اس کو گلے میں لگائی رکھا. اس کے باپ نے یہاں تک کہ اس نے کہا کہ میں شادی کی کوئی اور کرتا ہوں تو کہیں میرے بچے پہ ظلم نہ کرنا شروع ہو جائے وہ عورت. وہ اس لیے اس نے اس کے باپ کو، اپنے باپ کا بھی ساتھ نہیں چھوڑا، اپنے باپ کو بھی اس نے سنبھالا. وہ جو لائق جو تھا، وہ لائق بنے ہوئے تھے، وہ اپنے باپ کو چھوڑ کے چلے گئے. وہ اپنے باپ کو چھوڑ کے چلے گئے، وہ تنہائی کی زندگی میں وہ رہا وہ اس نے گزارنے سے اگر یہ بھی اتنا وہ ہو جاتا. بات یہ ہوتی ہے، اس لیے 100 باتوں کی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ جانتا ہے کون نالائق کون لائق. تو یہ بات ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ بیسیکلی کچھ لوگ آپ دیکھیں نا کہ یہ ایسے ایسے لوگ، اب جو لوگ یہ دیکھو نا سیاسی موضوع بات ہو جائے گی. اب دیکھیں نا مونس لائی کتنی دولت، اس کا باپ پرویز لائی. اب پرویز لائی جیل میں ہے، حالانکہ مونس لائی کے بینک اکاؤنٹ کے اندر کتنا خربوں روپیہ ہے تقریباً، مگر وہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے پاکستان میں نہیں آ رہا کہ مجھے یار باپ میرا جیل میں پڑا ہوا ہے تو اس کو باپ اس کو نہیں آ رہا، مونس لائی نہیں آ رہا. اس کے لیے سیاستدانوں کے لیے بھی ایک ایگزامپل ہے. جنہ واسطے تو پاپوں کماویں کتنے نہیں تیرے کر دے، جنہ واسطے تو پاپ کماویں کتنے نہیں تیرے کر دے، بوئیں چ پیر سارے تے کڈو کڈو کر دے. اولاد کے لیے میں نہیں کہتا ترکہ نہ چھوڑو، اولاد کے لیے ترکہ وراثت چھوڑنی چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے تو جو چھوڑو، کوشش کرو کہ اولاد کے لیے اسٹیبل ہو، وراثت چھوڑ. مگر یہ ہے کہ اتنا بھی نہ اپنے آپ کو حرفظ میں اور لالچ میں کھب جاؤ کہ یہ اولاد ہی آپ کے گلے میں، ان کے گلے میں پھائی بن جائے. اولاد کو تربیت اچھی کرائیں. میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کا باپ، میں پہاڑی علاقے میں ایک جگہ پہ گیا، میرا بھائی علاقہ ہے، میں نے کیا دیکھا کہ ادھر ایک بیٹا باپ ابھی آیا ہے. میں نے اس بندے کو، میرا تائی لگتا ہے، میں نے اس کے بیٹے کو کیا دیکھا، میں تائی لگتے ہیں ان کے بیٹے کو میں نے کیا دیکھا کہ ان کے بیٹے کو میں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے باپ بھی اترا ہے، اس کی باپ کے پاؤں میں سے چپل اتار کے، جو باہر سے چپل پہن کے بابو جو باہر جاتا ہے نا، چپل کچھ اور ہوتی ہے، گھر والی چپل کچھ اور پہنتے، اپنے باپ میں سے پاؤں میں سے چپل اٹھا کے وہ ادھر رکھ رہے ہیں. اور جو دوسری چپل ہے پلاسٹک جو اسے کہتے ہیں، وہ چپل کینچی چپل جو ہوتی ہے پلاسٹک، وہ چپل اپنے باپ کے پاؤں میں رکھتی ہے. تو اس کا جو اس بندے کا جس نے یہ بات، میرے تائی کے بیٹے نے یہ بات کی، اگر وہ اس کا بیٹا بھی یہ چیز دیکھے گا، اس کا بیٹا بھی یہی کام کرے گا جو میرے تائی کا بیٹے نے یہ کام کیا، اپنے باپ کے سے چپل اٹھا کے دوسری چپل رکھ دی. تو یہ بات ہوتی ہے 100 باتوں کی ایک بات
चाहे आप उसको अच्छा समझें, चाहे इसको बुरा समझें, हकीकत तो यही है।